بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرتگال ورک پرمٹ بالکل فری میں حاصل کریں، کیونکہ پرتگال نے اپنی امیگریشن پالیسی 2026 میں کافی جدید اور ڈسپلن کر دیا اس کو، خاص طور پر ورک ویزا سسٹم کو۔ اب وہ زیادہ سٹیبل، لیگل اور مہارت پر بیسڈ ملازمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پرتگال میں ورک ویزا 2026 کے قوانین کے مطابق آپ کو عام طور پر جاب آفر کے ساتھ ہی درخواست دینے کی اجازت دیتا ہے، یعنی کاروبار یا کمپنی کی طرف سے پہلے سے پیشکش موجود ہو۔ اس سے پہلے جو جاب سیکر ویزا تھا وہ تقریباً آلموسٹ ختم کر دیا گیا، اور صرف سکلڈ افراد اور خاص شعبوں کے لوگوں کو نیا معیار لاگو کرنا ہوگا۔ اب 2026 میں اگر آپ پرتگال میں کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مضبوط نوکری کی آفر، جاب آفر لیٹر یا امپلائر کی طرف سے ایگریمنٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ متعلقہ کونسلیٹ یا ایمبیسی سے ورک ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اور پرتگال میں خصوصی طور پر آئی ٹی، انجینئرنگ، ہیلتھ کیئر اور مہارت کی کمی والے شعبوں میں ملازمتوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، اور حکومت غیر ملکی سکلڈ ورکرز کو موقع دینے پر توجہ دے رہی ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ورک ویزا کے لیے ضروری ہیں۔ تو ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو عام طور پر جو ڈاکومنٹس تیار کرنا ہوں گے وہ ہے مکمل اور دستخط شدہ ویزا اپلیکیشن فارم، پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی کم از کم 3 مہینے تک ہو، اور 2 تازہ پاسپورٹ سائز پکچرز، اور اگر آپ کسی تیسرے ملک میں رہائش پذیر ہیں تو اس کا ثبوت بھی پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور کرمنل بیک گراؤنڈ جیسے پولیس سرٹیفکیٹ، پولیس کلیئرنس چاہیے ہوگی جو قانونی تصدیق شدہ ہو، اور سفر کا ہیلتھ انشورنس جو ہنگامی اور واپسی کے اخراجات کو بھی کور کرے، اور واپسی کے ٹکٹ کی بکنگ یا ثبوت بھی شامل کرنا ہوں گے، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی، جس بینک سٹیٹمنٹ کم از کم 3 گنا ملک کی کم از کم اجرت کے برابر رقم نظر آئے، یا پرتگالی رہائش کی طرف سے مالی کفالت کا لیٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک انویٹیشن لیٹر جس میں آپ اپنا جاب تلاش کرنے کا منصوبہ ہو، مقاصد ہو، اور پرتگال میں کام کرنے کی وجہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ کسی صورت میں IEFP میں رجسٹریشن کا ثبوت، یہ IEFP جو ہے یہ پرتگال کی جاب سینٹر ایجنسی ہے، اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ پورے لیگلی طور پر کام کرنے کے قابل اور مستعد کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ پرتگالی حکام کو یقین ہوتا ہے اس بات کے بعد کہ آپ کی آفر یا منصوبہ واقعی قابل عمل ہے۔ اور ملازمتوں کے موقع کی بات کریں تو پرتگال میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں جو ماہر لوگ ہیں اور سکلڈ لوگ ہیں ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر IT سیکٹر ہو گیا، انجینئرنگ سیکٹر ہو گیا، ہیلتھ سیکٹر ہو گیا، کنسٹرکشنز ہو گئے، ہوٹل ہو گئے، اور ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی جیسے شعبے بہت زیادہ ویکنسیز آفر کرتے ہیں۔ یہاں تقریباً 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک ہنرمند کارکنوں کی ڈیمانڈ موجود ہے، اور گورنمنٹ نے ورک ویزا پروسیسنگ کو تیز کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک سسٹم بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے، تاکہ ایپلیکینٹس کارروائی اپلیکیشن کی درخواست کی کارروائی عام طور پر 20 دنوں کے اندر مکمل ہو سکے۔ اور ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ اب پرتگال کے ورک ویزا پالیسی پہلے جیسی بے مقصد یا بغیر نوکری کے کام تلاش کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی، اور نئے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ صرف وہ کینڈیڈیٹس جن کے پاس حقیقی جاب آفر لیٹر ہے، ان کے پاس سکلز ہیں اور جو ڈاکومنٹس مکمل ہوں تو وہی لیگلی طور پر وہاں پہ کام کر سکیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرتگال میں ورک ویزا کے لیے سوچ رہے ہیں یا 2026 میں نئے راستے تلاش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے طاقتور جاب آفر، درست و مکمل ڈاکومنٹس اور اپنی مہارت پر زور دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرتگال اپنے مستحکم معاشی ماحول اور قانونی نظام کے ساتھ آپ جیسے ورکرز کو سنجیدگی سے ویلکم کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس رول ریگولیشن کا احترام کریں اور مؤثر تیاری کے ساتھ درخواست دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔